آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ توہین توہین رسالت، توہین قرآن جیسے کالے قوانین پائے جاتے ہیں۔ یہ وہ قوانین ہیں جو کہ انسانیت کا خون چوستی ہوئی وہ جونکیں ہیں جو کہ کسی انسان پہ ترس نہیں کھاتی۔ آپ ضرور یہ سمجھتے ہوں گے کہ گستاخی کا قانون اسلام کے خلاف گستاخی کو روکنے کے لیے ایک دیوار ہے، مگر یہ انسانیت کے راستے میں کھڑی ہوئی وہ دیوار ہے جس کے پار کوئی بھی بے بس و لاچار انسان پھلانگ نہیں سکتا۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو کہ کسی بھی غریب و لاچار کے خلاف کبھی بھی استعمال ہو سکتا ہے، جو کہ خون کا پیاسی ایک ایسی جونک ہے جو کہ کسی کو بھی چپک جاتی ہے اور اس کا سارا خون نچوڑ لیتی ہے، اس کی زندگی کی رنگینی، اس کے چہرے کی مسکراہٹ، اس کی آنکھوں کی امید، سب کچھ چھین کے اسے آہنی سلاخوں کے پیچھے اس طرح پھینکتی ہے کہ جب انسان نکلتا ہے تو وہ ایک زندہ لاش بن چکا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ پچھلی کئی دہائیوں میں گستاخی کے قانون کے ذریعے اپنی زندگی کے قیمتی وقت، اپنے بچوں کی جوانی، اپنی بیویوں کا بڑھاپا، سب کچھ کھو چکے ہیں۔ آج ایسے بھی لوگ بلاسمی کے کیسوں میں سلاخوں کے پیچھے ہیں جن کے بچوں، جن کی بیویوں کا پیٹ پالنے والا کوئی نہیں ہے، جن کی بوڑھی بیویاں باہر انتظار کر رہی ہیں اور وہ خود بوڑھے جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بجائے کہ وہ ان کو اس وقت بڑھاپے میں سہارا دیتے، وہ بوڑھی عورتیں ان کا سہارا نہیں بن پا رہی جو جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ چاہے آسیہ بی بی کا کیس ہو جو کہ غریب بہت ہی عورت تھی، چاہے شمع اور شہزاد کا کیس ہو جو کہ بھٹے پہ کام کرنے والے، قرض کے عوض بھٹے پہ کام کرنے والے غریب ترین پاکستان کے غربت کی سطح سے نیچے رہنے والے لوگ تھے۔ اس گستاخی کے قانون نے اور گستاخی کا جنون نے ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ چاہے مشال خان کا خون ہو تو وہ بھی اسی قانون کے ہاتھوں پہ لگا ہوا ہے، چاہے وہ پریانتھا کمارا کا خون ہو تو وہ بھی اسی قانون کے ہاتھوں پہ لگا ہے۔ کتنے بے گناہ لوگوں کے خون سے اس قانون کے ہاتھ رنگے ہیں اور اس ملک کے ہاتھ رنگے ہیں۔ یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ صرف توہین کرنے والوں کو سزا دیتا ہے، یہ بے گناہوں کو سزا دیتا ہے۔ یہ اس قانون کے نام پہ بے گناہوں کا خون بار بار چوسا گیا، ان کی ہڈیوں سے گودا نکال کے وہ بھی نکال لیا گیا، ان کو زندہ جلا دیا گیا اور ان کی ہڈیوں کا بھی نام و نشان نہیں ملا۔ توہین رسالت کا قانون کیا ہے؟ توہین رسالت کا قانون اصل میں ایک ہتھیار ہے جو کہ آپ اور مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے خلاف یوز ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یوز ہوا ہے، یہ استعمال ہوتا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو یہ لگتا ہوگا جب تک یہ پاکستان کی مسیحی منارٹی کے خلاف استعمال ہو رہا تھا تو ٹھیک تھا سب کچھ، مگر اب باری آگ آپ کے گھروں تک آ گئی ہے اور اس آگ نے آپ کو بھی جلانا ہے۔ اب ایک مسلمان بچی جس کی عمر صرف 26 سال ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوشل میڈیا پہ بلاسفمی کرنے کا الزام لگا کے کسی بندے نے پرچہ کروا دیا، اور وہ پرچہ 2020 میں ہوا تھا۔ 2 سال کیس چلنے کے بعد اس بدھوار کو اس لڑکی کو سزائے موت سنا دی گئی، وہ ڈیالہ جیل میں ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو سزائے موت سنائی گئی، یہ یاد رکھنا کہ یہ سزائے موت آپ سب کی بیٹیوں، بہنوں، سب کو سنائی گئی، عورتوں کو سنائی گئی، یہ صرف اس کو نہیں سنائی گئی۔ پہلے یہ قانون صرف اور صرف کرسچن، ہندو معاشرے کے پسے ہوئے مائنورٹیز کے خلاف استعمال ہوتا تھا، مگر اب بات مسلمانوں تک آ گئی۔ مشال خان کے قتل کے ساتھ، سلمان تاثیر کے قتل کے ساتھ وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اب یہ کالا پانی آپ کے گھروں میں داخل ہو گیا مسلمانوں کے، اب آپ کی اس سے بچت نہیں ہے۔ آپ کو لگ رہا ہوگا کہ انیکا نے کوئی واقعی گستاخی کی ہوگی، مگر یاد رکھیں گے آپ کے بچوں نے کوئی گستاخی نہیں کی ہوگی، مگر یہ قانون پھر بھی ان کے خلاف یوز ہوگا، یہ آپ کی بیٹیوں کو بلیک میل کرنے کے لیے بھی استعمال ہوگا۔ یہ وہ قانون ہے کہ جو کہ کسی بھی عورت کے سب کپڑے بھی اتروا سکتا ہے، جو کسی بھی عورت کی عزت بھی لوٹ سکتا ہے، یہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور یہ قانون پاکستان میں بہت زور و شور سے اپلائی ہو رہا ہے۔ پاگل کتوں کی طرح بہت سے لوگ جو ہیں سڑکوں پہ آئے دن آ جاتے ہیں گستاخ رسول کی ایک سزا سرطان سے جدا، مگر یاد رکھیں گستاخ رسول ہے کون ہے؟ جن کے اوپر گستاخی کا الزام لگتا ہے وہ اسی ملک کے رہنے والے لوگ ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں، کلمہ گو بھی ہیں، انسان بھی ہیں، سب کچھ ہیں، مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں، مسلمان کا لیبل، انسان کا لیبل، کلمہ گو ہونے کا لیبل،
عاشق رسول کا لیبل، ختم نبوت میں یقین رکھنے والے کا لیبل، گستاخی کا الزام ایک چٹکی میں یہ سب کے سب لیبل ایسے مٹاتا ہے کہ آپ کو یہ دکھنے میں بھی کہیں نہیں نظر آتے. لوگ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے کہ ہاں جی یہ بندہ انسان بھی ہے. یہ غیر انسانی قانون ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک چٹکی میں، چشم زدن میں، یہ انسان کو انسان سے ایک چیز بنا دیتا ہے، انسان کو انسان سے شیطان بنا دیتا ہے، اور اس شیطان کو سنسار کرنے پورا معاشرہ ہاتھوں میں پتھر اٹھا کے چل پڑتا ہے. تو یہ قانون نہیں ہے، یہ ایک ہتھیار ہے، ایک تیار ہتھیار ہے، ایک بربریت، وحشت، درندگی کی ایک ایسی نشانی ہے کہ جو کہ آپ کے گھروں کے اوپر اب دستک دینے والی ہے. ابھی یہ 26 سال کی انیکا کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے بچوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں ایک کمانے والا ہو، اس کے اوپر یہ الزام لگ جائے. گھروں میں لاچار بیمار پڑے ہوئے لوگ جن کو دوائی کا انتظار ہے، جو دوائی لانے والا ہے، اس پہ جب گستاخی کا الزام لگتا ہے تو اس کے بعد کچھ نہیں بچتا. سب کچھ اس جنونیت کی شکل ہو جاتا ہے جو کہ نبی کی شان پہ جان بھی قربان ہے، مگر جان کسی اور کی قربان ہے، اپنی نہیں. دوسرے کا خون بہانا لوگوں کو اتنا آسان محسوس ہونے لگا کہ ان کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو خون کسی ایسے شخص کی رگوں میں دوڑ رہا ہے جس کا خون آپ بہانے کو تیار ہیں، اس شخص سے کتنے اور لوگوں کی زندگی وابستہ ہے. کتنی ماؤں کا، کیا مشال خان کی ماں کا وہ الفاظ آپ نے نہیں سنے کہ جب میں نے اس کے ہاتھ چومے تو اس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی تھی. کون سا وحشت زدہ شخص ہوگا جس کو اس کے بعد بھی یہ لگے گا کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا. انسان کا دل توڑنا، انسان کی جان لینا، انسان کی آنکھوں کی روشنی کو گل کر دینا بہت آسان ہے. رسول کی ناموس انسان کے دل میں ہونی چاہیے. اگر کوئی دل سے رسول اللہ کی عزت نہیں کرتا تو آپ نے بدماشی سے، دھونس سے، گستاخی کے قانون کے خوف سے رسول اللہ کی عزت کیوں کرانی ہے؟ جب میں دل سے کسی کی عزت نہیں کرتا تو آپ مجھ سے کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ رسول کی سچی عزت میرے دل میں صرف اسی صورت پیدا کر سکتے ہیں جب آپ رسول کی عزت پہ مجھے قائل کر لیں. اور جو انسان دل میں رسول کے لیے عزت نہیں رکھتا اس کی زبان سے آپ عزت کیوں کرانا چاہتے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انیکا کی یا آسیہ نے یا ان کے آسیہ بی بی کے یا مشال خان کے دل میں رسول اللہ کی عزت نہیں تھی. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ قانون انسانی عقل کے طور پہ بھی غلط ہے. یہ قانون ایک کالا اور گھٹیا قانون ہے جو کہ انسان کی سوچ پہ پابندی لگاتا ہے. یہ تھاٹ پولیسنگ کی ایک مثال ہے، اور ایکسٹریم تھاٹ پولیسنگ کی مثال ہے. ایسی تھاٹ پولیسنگ بہت کم وقتوں میں انسانوں نے کی ہے کہ آپ صرف کسی کو ایک مختلف رائے رکھنے پہ مار دیں، اور پھر یہی نہیں کہ رائے رکھنے پہ مار دیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس رائے کو جواز بنا کے، آپ اس قانون کو استعمال کر کے آج کسی بھی معاشرے کے کسی بھی شخص کو لکھ سے ککھ کر سکتے ہیں. اس کی ساری زندگی ایک چٹکی میں، پلک جھپکنے میں اس سے چھین سکتے ہیں اگر آپ اس پہ گستاخی کا الزام لگا دیں، اگر آپ اس پہ قرآن جلانے کا الزام لگا دیں. وہی دیکھیں وہ ایک بندہ جس نے بینک مینیجر کو گولی مار دی اور کہا کہ یہ رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، کیونکہ وہ جو گارڈ تھا وہ خود کام چور تھا. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر رسول اللہ کی شان کی وجہ سے بے گناہ لوگ مرنے لگے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر یہ رسول اللہ کی شان کی حفاظت ہو رہی ہے یا انسانوں کی جان کا سودا ہو رہا ہے؟ یہ لا قانونیت اور نا انصافی کی مثال ہے. تو انیکا کے لیے ایک change.org پہ پٹیشن بنائی گئی ہے جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے. اس پہ کلک کریں اور اس پٹیشن کو سائن کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سگنیچر جب اس پہ ہوں تو اس کی وجہ سے پاکستانی حکومت اور پاکستانی انصاف کے اداروں کی نظر میں یہ لایا جائے کہ اس بے گناہ خاتون کو چھوڑ دیں، جس نے اس پہ الزام لگایا اس کے خلاف کارروائی کریں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ سائن کریں. آپ پاکستانی ہیں تو سائن کریں، آپ ہندوستانی ہیں تو آپ سائن کریں، آپ کسی بھی اور ملک میں بیٹھے ہیں آپ سائن کریں، کیونکہ یہ سوال پاکستان کا نہیں ہے، یہ انسانیت کا سوال ہے. ہم آپ کی انسانیت کو آواز دے رہے ہیں اور اپنی انسانیت کے ناطے
ایک دوسرے انسان کی مدد کے لیے اس پٹیشن کو سائن کریں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے اور لوگوں کی بھی مدد کی جا سکے۔ پاکستان کے اس کالے قانون کو ختم ہونا چاہیے۔ تو ٹویٹر پہ بھی ایک ہیش ٹیگ چلایا ہے جس کا ہے سیو انیکا، ہیش ٹیگ سیو انیکا، SAVEANEEQA انیکا۔ تو اس کو بھی کریں، میری وال پہ چلے جائیں، آپ وہاں سے ری ٹویٹ کر سکتے ہیں، حارث کی وال پہ چلے جائیں، وہاں سے آپ ری ٹویٹ کر سکتے ہیں، تاکہ اس کو اٹینشن میں لایا جائے تو شاید انیکا کی جان بچ جائے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہت سے لوگوں نے بہت سے سال بلاسفمی کے قانون میں، توہین رسالت کے، توہین قرآن کے قانون کی وجہ سے جیلوں میں بتا دی ہیں۔ بہت سے لوگوں کی زندگیاں اس کی وجہ سے خراب ہوئی ہیں۔ توہین رسالت کا قانون، اس میں امینڈمنٹ ہونی چاہیے، یہ نان بیلیبل ہے، کسی کی بیل نہیں ہوتی، اس میں ایٹ لیسٹ کسی کی بیل تو ہونی شروع ہو تاکہ لوگوں کو یہ مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو پٹیشن کو سائن کریں، ری ٹویٹ کریں ٹویٹر کے اوپر، تاکہ یہ مین اسٹریم اٹینشن میں آئے۔ چلیں جی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں، آداب۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔